امام اہل سنت کی کرامت کیا ہے، امام اہل سنت کی شان کیا ہے؟ میں کہا صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ذرا پوچھو، امام اہل سنت صرف میرے آقا سے محبت نہیں کرتے تھے، میرے آقا کی حدیث مبارکہ سے بھی محبت کرنے والے تھے۔ علم حدیث میں احمد رضا کا معیار کیا ہے؟ سنیے امام المحدثین مولانا وسیع صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شاگرد نے پوچھا حضور والا آپ کو صحیح بخاری منہ زبانی یاد ہے؟ صحیح بخاری منہ زبانی یاد ہے، اور ابھی میں آپ کو بتایا تھا کہ صحیح بخاری میں 7,000 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں۔ کتنی حدیث مبارکہ ہیں؟ 7,000 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں۔ ہم 4 حدیث عربی میں یاد کر لیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، اور ہمارے جو لوگ مقتدی ہیں وہ پھولے نہیں سماتے کہ یار ہمارا امام عربی بولتا ہے، ہمارا امام حدیث عربی میں پڑھتا ہے۔ تو بتاؤ اس امام کا مرتبہ کیا ہوگا جو 7,000 سے زیادہ حدیث عربی میں پڑھتا ہو، منہ زبانی پڑھتا ہو؟ اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس کو صحیح بخاری پوری یاد ہو؟ امام المحدث علماء فرماتے ہیں حدیث کا علم جو ہے، یہ طالب علم موجود ہے نا سید صاحب عمار شاہ جی، علماء فرماتے ہیں یہ جانتے ہیں، یہ علم حدیث بھی پڑھتے ہیں، علم تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب کوئی حدیث پڑھاتا ہے تو اس کے کچھ نام ہوتے ہیں۔ پہلا نام کیا ہے؟ اس کو امام المحدث کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ حدیث پڑھانے والوں کا امام ہے، یہ حدیث بیان کرنے والوں کا امام ہے، اسے لقب دے دیا جاتا ہے۔ ایک نام دیا جاتا ہے شیخ الحدیث، یہ شیخ الحدیث ہے، حدیث میں بڑا ہے، مرتبے والا ہے، بزرگ ہے۔ ایک نام دیا جاتا ہے حجت الحدیث۔ اور اب علماء فرماتے ہیں حدیث میں سب سے بڑا نام کیا ہے؟ کہ ایک بندہ اتنا علوم پالے، اتنی حدیثیں پڑھ لے کہ لوگ کہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ حدیث میں مسلمانوں کا امیر ہے۔ فرماتے میرے امام کی شان یہ ہے، میرا امام نہ محدث ہے نہ امام المحدث ہے، میرا امام نہ حجت الحدیث ہے، میرا امام نہ شیخ الحدیث ہے۔ فرماتے میرے امام کا مرتبہ یہ ہے کہ امام خود نہیں بلکہ بڑے بڑے محدث یہ کہتے تھے ہم آپ کو امام الحدیث نہیں کہتے بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، کہ اللہ نے مومنوں کا امیر جس کو حدیث نے بنا دیا ہے اسے احمد رضا خان فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں امام اہل سنت۔ تو آپ کے شاگرد امام المحدث مولانا وسیع صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد پوچھو حضور والا آپ کو 7,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں منہ زبانی، تو بتائیے کیا احمد رضا حدیث کے مرتبے میں، حدیث کے اندر، علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ تو مولانا وسیع صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز احمد رضا میرے برابر نہیں۔ تو شاگرد کہنے لگا ٹھیک ہے حضور میں جواب سمجھ گیا۔ جانے لگا تو امام المحدث مولانا وسیع صوفی بلائے اور کہنے لگے میرے ہرگز نہیں کا مطلب تو کیا سمجھا؟ وہ کہنے لگا حضور میں یہ سمجھا کہ احمد رضا حدیث میں آپ کے برابر نہیں۔ فرماتے نہیں تو غلط سمجھا ہے، اور تیرا امام احمد رضا کے قدموں کے برابر نہیں ہے۔ تو غلط سمجھا ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں علم حدیث میں احمد رضا کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ جس کو پوری بخاری یاد ہو، جس کو 7,000 حدیث منہ زبانی یاد ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں بھی اللہ نے ہمارا امام کسی کو بنایا ہے تو وہ امام احمد رضا کو بنایا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بنایا ہے۔ آپ اٹھائیے صحیح بخاری 1,000 سے زیادہ صفحات میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور 7,000 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں۔ احمد رضا نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ 50 کتابیں پڑھی ہیں۔ کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ 50 کتابیں۔ آپ کتابوں کو کتابوں کی نظر سے نہیں دیکھیں، ان کے صفحات بھی گنیں، ہر کتاب کے صفحات گنیں۔ آپ چلے جائیں صحیح بخاری کی طرف تو 1,000 کچھ صفحے صحیح بخاری کے ہیں جس میں 7,000 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہے۔ غالباً 7,563 حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے بعد امام مسلم اٹھائیں، امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے اس کی کتاب کے صفحات ہیں 1,157۔ کتنے؟ 1,157 صفحات بتا رہا ہوں۔ اور امام مسلم حدیث کتنی ذکر کر رہے ہیں اپنی کتاب میں؟ 3,033 حدیث مبارکہ۔ کتنی حدیث سے لے کر آئے؟ 3,033 حدیث مبارکہ۔ اور اس کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنن ابو داود کے اندر آپ کی حدیث کی کتاب ہے۔ آپ چلے جائیں دیکھیں حدیث کے صفحات ہیں 820۔ کتنے صفحات ہیں؟ 820 صفحات کی حدیث کی کتاب ہے جس میں 5,000 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟
5000 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں. اس کے بعد کتاب کا نام آتا ہے جامع ترمذی. اور جامع ترمذی کی آپ چلے جائیں تو جامع ترمذی کے صفحات ہیں 884. کتنے صفحات ہیں کتاب کے؟ 884 ہیں. اور اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں حدیث مبارکہ موجود ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں حدیث کی کتاب سنن نسائی. سنن نسائی آپ چلے جائیں 905 جو ہے صفحات کی کتاب ہے سنن نسائی. اس کے بعد چھٹی کتاب ابن ماجہ. ابن ماجہ 705 صفحات کی کتاب ہے ابن ماجہ. علماء فرماتے ہیں یہ تو 6 کتابیں ہیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. احمد رضا 6 نہیں حدیث کی 50 کتابیں پڑھ گیا. اور جب آخر میں احمد رضا سے پوچھا آپ نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں تو احمد رضا کہتا ہے احمد رضا نے پڑھی نہیں بلکہ 1,04,811 حدیث احمد رضا امت کو پڑھاتا بھی رہا ہے. بڑی نہیں 1,04,811 حدیثیں احمد رضا پڑھتا بھی رہا, لوگوں کو پڑھاتا بھی رہا. تو یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.